ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے پاکستان کی معیشت, اس کو درپیش چیلنجز اور ان کے سلوشن کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا پڑے گا. بلیک اکانومی کے متعلق ہمارے ہاں بات ہوتی ہے انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے متعلق کہ ہمارے کیا سنگین مسائل اس وجہ سے جنم لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, شماریات کے متعلق کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, اپنی مرضی سے فگرز جنریٹ ہو جاتے ہیں, فیکٹس جنریٹ ہو جاتے ہیں. اب فیکٹس جنریٹ ہو جاتے ہیں, یہ بھی بڑی ایک عجیب چیز ہے. یعنی حقائق کو بھی ہم خود ہی بنا لیتے ہیں اور ان حقائق کو پھر تسلیم بھی کر لیتے ہیں اور انہی فرضی حقائق کی بنیاد پر فیصلے بھی لے لیتے ہیں. اسی پر وسائل کا جو ہے وہ تقسیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑی کنفیوزنگ سچویشن ہے پاکستان کی. ہمارے ہاں ریلائبل سٹیسٹکس اویلیبل نہیں ہیں. اتنے سال گزر گئے اور اتنا وقت اس پر صرف کر دیا گیا کہ ہمارے ہاں کوالٹی سٹیسٹکس اویلیبل ہو جائیں, لیکن نہیں ہوتی. ساری دنیا ہنستی ہے, یقین کریں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے, لیکن ہر سال جی ڈی پی گروتھ ریٹ بھی دیتے ہیں, پر کیپٹا انکم بھی بتاتے ہیں ہم لوگ, یعنی فیکس آمدن بھی بتاتے ہیں, ہر سٹیسٹک ڈیزائن کرتے ہیں. مجھے یاد آ گیا, میں نے ایک فلم دیکھی تھی اپنے بچپن میں, اور اس میں جو تھا وہ فلم کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, گولمال. اس میں مسئلہ یہی تھا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں, فرضی کہانیاں بنانی پڑ جاتی ہیں. ان فرضی کہانیوں کو سپورٹ دینے کے لیے نئی نئی داستانیں لکھنی پڑ جاتی ہیں. اور یہی ہمارے یہاں پرابلم ہے. ہم ایک غلط چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں غلط انفارمیشن کی بنیاد پر. آج دیکھیں پرابلمز کیسے ہمارے ہاں سب سے مین ایشو یہ کہ آج بھی ہمیں سینسس کا نہیں پتہ. آج اگر حکومتی ارکان, حکومتی عہدیداران یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, انہیں میں بتاتا چلوں کہ ہم اسی لیے اس کو تھنک ٹینک کے طور پر لے کر چلتے ہیں کہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہیں. جی میں آپ سے مخاطب ہوں, حکومتی عہدیداران آپ سے مخاطب ہوں, وزراء آپ سے مخاطب ہوں, مشیران آپ سے مخاطب ہوں. اگر بنیاد انفارمیشن کی غلط ہوگی تو پھر آگے آپ کیا پلاننگ کریں گے؟ آج میری عمران خان صاحب سے گزارش ہے, جناب اسد عمر صاحب سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اس میٹر کو لک انٹو کریں. بیورو آف سٹیسٹکس کے دفتر جائیں. آپ لوگ ادھر ادھر چکر لگا رہے ہیں, پلیز آپ بیورو آف سٹیسٹکس والوں کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں بھائی یہ شماریات کہاں سے آپ نے نکالی, کس طرح آپ کو پتہ لگا کہ اس ملک کے اندر مہنگائی اتنی ہے, کس طرح آپ کو پتہ لگا کہ ملک میں بے روزگاری اتنی ہے, کس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے کل اثاثہ جات اتنے ہیں, کیسے آپ بتا سکتے ہیں کہ مجموعی پیداوار اتنی ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے متعلق صبح و شام گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, نہیں جی اتنے پرسنٹ ہو جائے گا, اتنے پرسنٹ ہو جائے گا. کس نے بتایا آپ کو؟ جب بین الاقوامی اداروں تک کے پاس آپ جا کر بول رہے ہیں اور پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر پچھلے وزیر خزانہ بول رہے ہیں کہ اتنا حصہ ہمارا انڈاکیومنٹڈ ہے, تو پھر آپ کے پاس کون سی ڈاکیومنٹیشن آ گئی, کون سا دستاویز آ گیا جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اب اگر نئی حکومت آئی ہے, تبدیلی چاہتی ہے, تو سب سے پہلے ان اداروں کے پاس جائے, فیڈرل بیورو آف سٹیسٹکس کے پاس جائے, اسٹیٹ بینک کے پاس جائے, ایف بی آر کے پاس جائے اور ان سے پوچھے کہ جناب والا یہ جو آپ اکنامک سروے سالانہ بنیادوں پر چھاپ دیتے ہیں خانہ پوری کے لیے, اس میں جو فگر سٹیسٹکس دیے ہوئے ہیں کہاں سے آئے آپ کے پاس, اور اگر یہ مستند نہیں ہے تو آپ نے پھر ان کو کیوں لکھا یہاں پر؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ملک امریکہ کی جو شرح جسے آپ کہہ سکتے ہیں بے روزگاری ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ زیادہ ہے, اور پاکستان میں تو روزگار ہی روزگار ہے. تو مین ایم یہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنی ججمنٹ کو شراؤڈ کرنے کے لیے فیک فالس ایسا لوگ کلیم کرتے ہیں, فیک فالس انفارمیشن پریزنٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو اب 100 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ شماریات کا جو معاملہ ہے اس کو کس طرح سے ریزالو کریں گے. سینسس بھی دوبارہ کرایا جا سکتا ہے, ساری سیاسی جماعتیں اس کے اوپر سوال اٹھاتی رہی ہیں سوائے ان کے جو پچھلی حکومت میں تھے. یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اکانومی کے بارے میں بھی بات کریں گے, کچھ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بھی جو اقدامات لینے چاہیے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, معاشی مسائل کے متعلق بات کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے شماریات کا مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ڈسکس کیا, لیکن بیسیکلی جسے ہم بلیک اکانومی کہتے ہیں کیا وہ بلیک ہے بھی, یا بیسیکلی وہ تو صرف گرے ہے
یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کمایا پاکستان میں محنت کاوش کر کے مزدوری کر کے اور پھر اس کے بعد مجبوراً حالات خراب ہونے کی وجہ سے یا ڈیو ٹو لیک آف کانفیڈنس ان آور گورنمنٹ وہ پیسے جو ہیں وہ شو نہیں کیے, اس کی ڈاکومنٹیشن نہیں کی, یا پھر حکومت کے اس جال میں جو ماضی کے اندر بچھائے جاتے تھے ان ڈیفرنٹ نیمز, اور اس کے بعد پھر کیا کیا جاتا تھا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر کے اس میں ٹریپ کر لیا جاتا تھا, پھر ان کی حاضریاں شروع, ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آنا جانا شروع. خیر یہ مسئلہ اب حل ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالرحمان صاحب, معاشی تجزیہ کار بھی ہیں اور بین الاقوامی سطح کے اوپر کاروبار بھی کرتے ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. تھینک یو سر. عبدالرحمان صاحب, بنیادی مسئلہ یہی رہا ہے پاکستان کے اندر, جس بھی شخص سے بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے صاحب ہمارے ملک کے اندر بلیک اکانومی بہت زیادہ ہے. بلیک اکانومی کا ایشو اگر ریزالو ہو جائے گا تو ہمارے ملک کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایمنسٹی اسکیم بھی دی, اس میں بھی کچھ خاص نہیں آیا. اب آگے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پہ لوگوں کو کانفیڈنس ہے, وہ گھر میں چھپائی دولت بھی آ کر ہمیں دکھائیں گے, بتائیں گے, اور جس نے لوٹی ہے اس کی واپس بھی لائیں گے. کیا ممکن ہوگا؟ اپنا تجزیہ بتائیں. دیکھیں یہ بات خاصی پرانی ہے اور میں وہاں سے ابتدا کروں گا. ایکچولی یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پیدا ہوا ہے یہ آج کی بات نہیں. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا پاکستان میں 70s کے اندر. جب نیشنلائزیشن ہوئی تو نیشنلائزیشن کے وقت پر آپ کو یہ علم ہوگا, آپ بہت ینگ رہے ہوں گے, میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا, لیکن مجھے یہ تھوڑا بہت میں نے پڑھا ضرور. لیکن دیکھیے نیشنلائزیشن کے وقت پاکستان میں 21 یا 22 خاندان ہوا کرتے تھے جو سیزنڈ بزنس مین تھے, ٹھیک ہے, خاندانی بزنس مین تھے, اور وہ پری پارٹیشن بزنس کرتے آئے تھے تو بزنس نارمز کو سمجھتے تھے. اوور نائٹ جب نیشنلائزیشن کی گئی تو ان کے پاس اور راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے. ان میں میجورٹی لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے جا کے باہر اپنے کاروبار اسٹیبلش کر لیا. وہاں سے سب سے پہلی قدغن پڑی ان لوگوں کے اوپر جو اس ملک کے اکانومی کے لیے, اس ملک کی اقتصادی صورتحال کے لیے کچھ کر سکتے تھے, جن کے پاس بینکنگ کا ایکسپیرینس تھا, جن کے پاس انڈسٹریلائزیشن کا ایکسپیرینس تھا, جن کے پاس اور واضح ایکسپیرینسز تھے جن کی بنیاد کے اوپر وہ اس اکانومی کو کھڑا کر سکتے. تو پہلی ضرب تو وہ لگی. اس ضرب کے لگنے کے بعد کیا ہوا کہ پھر چور بازاری شروع ہو گئی. وہ لوگ جو واقعی بزنس کو سمجھتے تھے وہ یہاں سے نکل گئے, اور ان کے نکل جانے کے بعد آلٹرنیٹیو بزنسز کوئی بھی سیٹ نہیں ہوئے. لوگوں میں ایک انسیکیورٹی پیدا ہوئی کہ ہم رات کو سوئیں گے ارب پتی اور صبح اٹھیں گے تو ہماری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوگا. بلڈنگز, بزنسز, ساری چیزیں ہماری نیشنلائز کر دی جائیں گی. اس حوالے سے ایک بہت بڑا کیوس پیدا ہوا. اس کیوس کے دور میں پھر پولیٹیکل پارٹیز جو بھی حکومت میں رہیں, میرا کسی سے خاص کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے, ان تمام نے پھر کیا کیا کہ وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بلینئر اینڈ ٹریلینئرز بنتے چلے گئے. تو آج جن لوگوں کو آپ ملک میں پیسے والا دیکھتے ہیں یہ تمام کے تمام اس کی بائی پروڈکٹ ہیں کہ کاروباری ایکچوئل کاروبار مینٹالٹی رکھنے والے, کاروبار کا ایکسپیرینس رکھنے والے لوگوں کو بھگا دیا گیا اور ان کی جگہ ان کو ریپلیس کیا کرپٹ بیوروکریسی نے اور کرپٹ سیاستدان. میں آپ کی بات کو یہاں پہ تھوڑا سا کنٹیسٹ بھی کروں گا. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں, ناٹ دیٹ آئی ایگری ود دیٹ اوپینین, لیکن بھٹو صاحب نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کیونکہ اجارہ داری قائم ہو گئی تھی. دیر واز ان ایکوالٹی ان آور سوسائٹی. صرف یہی 22 خاندان تھے, اور مائنڈ یو انہی 22 خاندانوں کے لوگ ہی آج برسر اقتدار بھی ہیں, بڑی بڑی کارپوریشنز کے مالک بھی ہیں. آج بھی بینکاری شعبہ, اکثریت تو میں نہیں کہوں گا, لیکن اس کا ایک حصہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آج بھی ہے. چاہے تو نام بھی لے دوں, کاغذ پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ان کے نام بھی لکھ دیے. نہیں, میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی وہ اب اس طرح سے نہیں ہے. نہیں, میرا پوائنٹ بھی یہی ہے ایکچولی, جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, میرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ دیکھیے وہاں یہاں سے باہر چلے گئے, ان کے جسموں پہ کپڑے رہنے دیے گئے اور باقیوں سے سب ہتھیار لیا گیا. اس کے بعد باہر گئے تو یہ کیپیبل لوگ تھے, انہوں نے باہر جا کے بینک بنا لیے, اور بینک بنا کے آنے کے بعد اب 10 بینک ان کے ہیں. تو میرا یہی تو آپ سے کہنا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کیپیبلٹی دی ہے, وہ کیپیبلٹی ہر ایک کی ڈفرینٹ ہے. میں چاہوں کہ میں اینکر بن جاؤں, اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی آپ کو دی ہے, مجھ کو نہیں دی. اب اوور نائٹ آپ کو ہٹا کے میرے جیسے جاہل آدمی کو اینکر بنا دیا جائے یا اپورچونٹی دے دی جائے تو میں پھر سوائے یعنی بہت سارے نااہل لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ ملک کے معاشی معاملات کو چلائیں. جناب والا دیکھیے جو لوگ جن کو تجربہ تھا, جن کو انٹرنیشنل ٹریڈ کا تجربہ تھا, جن کو انڈسٹری چلانے کا تجربہ تھا, ان کو اوور نائٹ جب آپ اکھاڑ کے پھینک دیں گے تو آپ نے یہ ٹرانزیشن تو نہیں کیا نا کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن ٹیک اوور کرتی ہے, سلولی سیکھتی ہے اور پھر آگے بڑھتی ہے. اوور نائٹ
ایسے لوگ ایکٹیو ہو گئے, انڈسٹری میں آ گئے, سکھ انڈسٹریز اٹھا لی ان لوگوں نے جن لوگوں کے پاس اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا. انہوں نے صرف یہ جانا کہ کاروبار صرف جال سازی اور 2 نمبری کا نام ہے, اور اس جال سازی اور 2 نمبری کے نام سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور ارباہ پتی ہو گئے. ان کا کبھی یہ انٹرسٹ نہیں تھا کہ جو پیسہ وہ کما رہے ہیں اس کے پیسے سے, یہ پرسپیکٹیو ہے, یہ آپ کا پرسپیکٹیو یہ ہے, میرا پرسپیکٹیو ہے کہ ان کا کبھی بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ان پیسوں سے کبھی بھی چھوٹی انڈسٹریز لگائی جائیں جس میں بہت سے امپلائمنٹ تاجر ملتی ہے. صنعت کار آپ کی باتیں سن کے فراؤن کر رہے ہوں گے اس وقت. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. دیکھیے حقیقت کسی کے غصہ ہونے سے تبدیل نہیں ہوگی. آج وقت یہ ہے, میں کہہ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ سب ہم پر تہمتیں لگا رہا میں ہے. کسی پہ تہمت نہیں لگا رہا, لیکن آج وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا. آپ نے عمران خان صاحب کو, اسد عمر صاحب کو میرے سامنے یہ کہا کہ آپ ان چیزوں کی طرف دیکھیے. میری ایک بات بتائیے, ان کی آنکھیں اور کان کون ہیں؟ ان کی آنکھیں اور کان میں اور آپ ہی ہے نا. ہم اگر صرف اس لیے جھوٹ بولیں گے کہ میں بھی انڈسٹریلسٹ ہوں, میں بھی بزنس مین ہوں, میں بزنس مین کی باتوں کو اگر چھپا جاؤں اور میں بتاؤں کہ وہ اپنا کام بھی پوری طریقے سے نہیں کر رہے ہیں, تو پھر یہ ناجائز ہوگا. چلو یہ تو میرا پسندیدہ موضوع ہے کہ یہاں پر یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ خالصتاً صرف حکومت کی نااہلی نہیں ہوتی, یہ ایک کلیکٹیولی ہوتی. چلیں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں اور دیگر جدید آزاد معیشتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امریکہ, پرائیویٹ سیکٹر امریکہ کو چلاتا ہے. اولمپک تک پرائیویٹائز تھا. کسی بھی ملک کے اندر, یورپ میں چلے جائیے, یورپ کے ممالک میں دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کتنا اہم رول پلے کر رہا ہے. پرائیویٹ کمپنیوں نے پورے ملک چلائے ہوئے ہیں. جرمنی کو اس کا آٹو سیکٹر کہاں سے کہاں لے گیا. جاپان کا ہائی ٹیک کا سیکٹر, آٹو موبائل کا سیکٹر, مشینری کا سیکٹر کہاں لے کر. ملیشیا کے بھی یہی حالات ہیں. تمام ترقی یافتہ ملک, چین کا تو خیر ہر فیلڈ میں ہی. دیکھیں میں نے, تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کب وائبرنٹ ہوگا؟ میں آپ سے یہی عرض کروں, سولوشن بھی تو بتاتے جائیں. کچھ چیزیں ہیں ساتھ میں. دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ نے کالی معیشت سے بات کا ذکر شروع کیا. میں ایکسپورٹ بزنس میں رہا 2016 تک, ٹھیک ہے نا جی. اب ایکسپورٹ پروموشن بیورو, پہلے جو کوٹے کی گروتھ ہوتی تھی, ایکسپورٹ کوٹا اب ختم ہو گیا, جسے آپ ٹی ڈیپ کہتے ہیں. اب جو ٹی ڈیپ ہو گیا, پہلے ایکسپورٹ ٹی ڈیپ نہیں, وہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو جو ٹی ڈیپ ہو گیا, لیکن ایک کوٹا ہوا کرتا تھا ان آرڈر ٹو ایکسپورٹ. وہ کوٹا, اس کی جو گروتھ ہوتی تھی ایئرلی, وہ پہلے ملتی تھی نیو کمر کو, وہ ختم کر کے ای پی بی نے کوٹے کو آکشن کرنا شروع کیا. وہ کوٹا کروڑوں روپے میں آکشن ہوتا تھا, ٹھیک ہے. آفیشیل پے آرڈر کی بنیاد پہ میں نے خریدا, ٹھیک ہے. جب میں نے خریدا اور میں نے کہا کہ بھائی یہ میں نے اتنے پیسے دیے گورنمنٹ آف پاکستان کو, ایکسپورٹ پروموشن بیورو کو, دس شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز مائی ایکوٹی. کسی بینک نے اس کو ایکوٹی کنسیڈر نہیں کیا. وہی کوٹا جب مجھے ضرورت پڑی پیسوں کی اور میں نے مارکیٹ میں بیچا تو میرے پاس آفیشیل دیا ہوا پیسہ میرا بلیک میں واپس آ گیا. کیا یہ بات آپ کے علم میں ہے؟ یہ وہ تمام حضرات جو ایکسپورٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں, ان کو بہت اچھی طرح سے اس بات کا علم ہے کہ گورنمنٹ یہ کرتی رہی کہ ہم سے ہمارے, obviously if I am paying something to the government, that has to be legal, that has to be white money, So right? it discouraged some businessmen. It's not discouraging, it's basically government was not, basically was pushing businessmen to use their white money and convert it into black. یہ آپ کی انٹرپریٹیشن, میری انٹرپریٹیشن نہیں ہے, دس از دا ریالٹی. مجھے کسی کو سامنے بٹھائیے, بتاتا ہوں, آپ خود سمجھیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ سے یا گلاس, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, لیکن معصوم بن رہا ہوں کیونکہ یہ میری مجبوری بھی ہے. میں آپ کے ساتھ اتفاق اس چیز پہ نہیں کر سکتا. آپ نے یہ گلاس مجھے آکشن کر دیا, میں نے آکشن کیا, میں نے آپ کو 2 روپے دیے جو میری وائٹ منی ہے. یہ گلاس کل میری ضرورت نہیں رہا اور میں نے اس کو مارکیٹ میں بیچا. جب میں نے بیچا تو میرا پیسہ بلیک ہو گیا. کس کتاب میں لکھا ہے بھائی؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے, یہ حکومتی پالیسیاں ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اس میں حکومتی پالیسیوں کے ساتھ ہماری خرابی بھی ہے. ہم نے کیوں شور نہیں مچایا؟ ہمارے پاس دیکھو, پہلی دفعہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی غلطیوں کو, تاجر صنعت کاروں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ. ہمارے یہاں ایک سے ایک بڑھ کے ٹریڈ یونینز ہیں جن کی تصویریں ہم روز اخباروں میں دیکھتے ہیں. ہم یہ تصویریں, گلدستے, ہم بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا برتھ ڈے پارٹیز دیکھتے ہیں. ہم بہت سارے لوگوں کے معاملات دیکھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی معیشت چلا رہے ہیں, نہیں پاکستان کی معیشت چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر مہینے سالگرہ کی دعوت. سوال میرا ایک ہے, ایک ہی بندے کی سوال یہ ہے یہاں پہ کہ جب یہ معاملات ہو رہے تھے, یا تو ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی, یا ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں, لیکن ہم نے اس سے کہا کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں پاس تو کالا دھن پہلے ہی بےتحاشا ہے, اس میں تھوڑے کا اور اضافہ ہو جائے گا, گورنمنٹ بھی خوش, ہم بھی خوش. دیکھیے بات یہ ہے, بن حیث القوم ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ ایمنسٹی اسکیم اچھی چیز تھی. ایمنسٹی اسکیم ون ٹائم, مطلب ہر 6 سال کے بعد. یہ کیوں بھائی؟ کہ مطلب چوری کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا, انتظار کیجئے.
تو یعنی یہ تو ہوتا ہے نا جس زمانے میں پی ٹی وی ہوا کرتا تھا کہ وہیں سے رابطہ دوبارہ جڑ جائے گا جہاں سے رابطہ ٹوٹا تھا. تو بھائی آپ اتنا بڑا گیپ ون ٹائم ایک مرتبہ دے دیا آپ نے, اور دینے کے بعد کہتے ہیں ناؤ دس از دی اینڈ. نہیں ایسا نہیں, دوبارہ بھی ملے گا. تو دوبارہ ملے گا تو میں دوبارہ کالا کماؤں, دوبارہ یہی مقصد بھی ملے گا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ دوبارہ ایمنیسٹی اسکیم کیوں آتی ہے. ہر دفعہ بولتے ہیں بس اس دفعہ آخری ایمنیسٹی اسکیم, اس کے بعد کبھی ایمنیسٹی نہیں ملے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین, جہاں جا رہا ہوں, جس سے بات کر رہا ہوں, ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ 100 دن کے اندر کیا ہوگا, احتساب ہو جائے گا, کیا ساری چیزیں غلط بند ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, میرٹ پہ تقرریاں ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ہمارا پروگرام تو کاروباری نوعیت کا ہے, یہاں پر زیادہ دیکھنے والے ظاہری بات بے شک ہماری عوام ہے, لیکن تاجر صنعت کاروں کا بھی انٹرسٹ بہت زیادہ رہتا ہے پروگرام کا. تاجر صنعت کاروں کو خود بھی تو یہ چیزیں اپنانی چاہیے. جناب عبدالرحمان صاحب, بات بڑی آسان ہوتی ہے کرنے والی کہ احتساب کرے گا. کیا تاجر صنعت کار بھی خود کا احتساب کریں گے, اپنی تنظیموں کا, اپنے چیمبروں کا, اپنے فیڈریشن کی کارکردگی کا؟ جو لوگ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز بناؤ, ان کے اپنے بھی تو کوئی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہوں گے, ان سے بھی تو پوچھنا پڑے گا. جو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اقربہ پروری نہ کرنا, ان سے یہ بھی تو سوال پوچھا جائے گا بھائی آپ نے بھی تو اقربہ پروری نہیں کی تھی, تھوڑا اس پہ بھی تو روشنی ڈالیں, کیونکہ یہ تو بڑا نازک موضوع ہے, اس کو کوئی چھیڑتا ہی نہیں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ میں اس بات پہ تو فرم بلیو کرتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی آج تک ایک نیت نہیں دیکھی کسی کی. اور دیکھیے جب انسان کی نیت ہوتی ہے تو بڑے بڑے پہاڑ سامنے سے ہٹ جاتے ہیں جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, اور اچھے لوگ اس کو ملتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس بات سے میں آپ کی 100% اگری کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ چاہے ہم کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں, ہم اپنے اپنے شعبے میں سب بدماش ہیں. اپنے اپنے شعبے میں سر اپنے اپنے شعبے میں ہم سب بدماش ہیں. اپنے اپنے شعبے کے اندر جو ہم مینپولیشن کر سکتے ہیں کرتے ہیں. ہمیں 5 روپے کی چوری کرنے, 5 روپے کا غلط واؤچر بنانے کا اختیار ہے تو ہم بناتے ہیں. ہمیں پرابلم اس سے نہیں ہے کرپشن سے, ہمیں پرابلم اس کرپشن سے ہے کہ میں 5 روپے کی کیوں کر سکتا ہوں, آپ 5 کروڑ کی کیوں کر سکتے ہیں, زرداری صاحب 5 ارب کی کیوں کر سکتے ہیں. میری بات کو غور سے سنیے گا. یہ باتیں اس کے بعد ہو سکتا ہے پورا پاکستان میری مخالفت کرے, لیکن دیکھیے سچ سچ ہے اور سچ بولنا پڑے گا. اگر سچ نہیں بولیں گے, اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے. دیکھیے 5 روپے کی غلط واؤچر بنانے والا بھی چور ہے قومی خزانے کا, کیا یہ بات غلط ہے؟ لیکن من حیث القوم ہو یہی رہا ہے, 5 روپے کے واؤچر سے 5 ارب تک کی کرپشن کرنے والے ہم سب ہیں. تو کیا ہم اپنی کرپشن کی عادتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ من حیث القوم ہم میں پرابلم, جناب والا سب دشمن ہو گئے آپ, من حیث القوم سب دشمن ہو جائیں گے آپ کے. بالکل ہو جائیں, میرے گھر کو آگ لگا دیں, میرے گھر کو مجھے سنسار کر دیں. میں نے قطعی ایسے نہیں بات کی, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے, میں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بات جزوی طور پر اس کو تسلیم کی جاتی کر لیتا ہوں کہ اپرچونٹی جس کو مل رہی ہے وہ کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا, ورنہ تو یہ ملک ٹھیک ہو جاتا ہے نا. میں آپ سے عرض یہ ورنہ کرنے والے لوگ ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہوں گا ایسا ممکن نہیں, جنرلی سب کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, بٹ obviously the issue is there. یہ میں آپ سے کسی معاشرے میں, کسی بھی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% لوگ صحیح ہوتے ہیں, 100% لوگ خراب ہوتے ہیں. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن معاشروں کے اندر یہ جڑ پکڑ جاتی ہے, چلے موازنہ کر لیتے ہیں نا, آپ اس کو چھوڑیں. آپ مجھے بتائیں ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہاں پر شاید آپ جاتے بھی رہتے ہیں, وہاں پر کام بھی کرتے ہوں گے, کیا وہاں پر بھی اس طرح کی کرپشن ہے؟ موازنہ کر لیتے ہیں نا, ابھی پتہ لگ جائے گا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں 40 سال سے نارتھ امریکہ میں کام کر رہا ہوں. میں نے امپائر اسٹیٹ میں آفس رکھا, میرے پاس کبھی بھی وہاں کی لیگل کوئی سمجھ لیجیے کہ امیگریشن نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. میں B1 B2 ویزا پہ کام کرتا رہا, ایزیلی کام کرتا رہا. 9/11 کے بعد میں نے کینیڈا موو کیا, میں کینیڈا میں ہوٹل بناتا ہوں, ہوٹل آپریٹ کرتا ہوں. مجھے تو بات سنیے, وہاں کاغذ فائل وغیرہ موو کرنے میں کچھ دینا پڑتا ہے کہ نہیں, یہ بتائیں نا. میری بات تو سنیں, میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں. پہلا
पहला होटल मैंने बनाया, पहला होटल बनाने के लिए जो बैंकर थे उनसे मैंने $4 मिलियन का लोन लिया, $5.5 मिलियन का। जब $5.5 मिलियन के लोन के लिए वो जब आते थे मुझे खाना खिलाते थे, तो मैंने उनसे कहा यार अल्लाह के बंदे, हमारा कल्चर ये है कि हमें अच्छा नहीं लगता, तुम हमें रोज़ रोज़ खाना खिलाओ, एक दिन तो हमसे भी खा लो यार। तो कहता है व्हाई डू यू वरी, बैंक पेज, तो क्लाइंट के लिए बैंक पे करता है। यहाँ $5 मिलियन के लोन लेने के लिए मुझे न जाने कितने लोगों की चप्पलें सीधी करनी पड़ेंगी, मुझे वो बीच के आदमी ढूंढने पड़ेंगे जो पैसे दिलवा के मुझे वो लोन करवाएं। ये मैं जहाँ मैं जमपल हूँ वहाँ मैं जमपल नहीं हूँ। अब्दुर्रहमान साहब क्यों मुझे आंखें झुकाने पर मजबूर? मैं आंखें झुकाने की बात सर, हमको रियलिटी तो क्या जवाब दूं आपको इन बातों का? आप मुझे रियलिटी फेस करने से मना करा रहे हैं, नहीं करेंगे। देखिए बात सुने, वो आईने में देख, मैं आपकी बात की नफी नहीं कर सकता ना, आप मुझे क्यों शर्मिंदा? तो हम बिल्ली बन चुके हैं, मैं बिल्ली नहीं करना चाह रहा ना ये डिस्कशन। मैं आपको बताऊं बात क्या, मैं जानता हूं बात, आपका दिल भी छलनी होगा, जाहिर बात है मेरा भी होता है, लेकिन मैंने आप कहना छोड़ दिया क्योंकि इस्लाह जब हो नहीं सकती, लेकिन जो इस्लाह जहां हो सकती है, आपके ख्याल से क्या हमारे यहाँ अब ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि छोटे छोटे मामलात में तो कम से कम करप्शन खत्म की जाए? बिल्कुल हो सकते हैं। 2-3 चीजें हैं। शनाख्ती कार्ड बनवाना आपको पता है इस मुल्क के अंदर कितना मुश्किल काम है? मैं गोरे को यहाँ लेकर आऊं, वो बोलेगा तुम्हारा शनाख्ती कार्ड तो बनता नहीं, मुझसे बोल रहे हो $1 मिलियन लगाओ अपने मुल्क के अंदर। शनाख्ती कार्ड छोड़ दिया सर, मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाकया बताऊं। एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि यार आपकी जान पहचान है, मेरे वालिद का डेथ सर्टिफिकेट मुझे बनवाना है, और वो बनवा नहीं रहा, मुझे 2500 रुपये मांग रहा है। तो मैंने कहा चलो वो जानने वाले हैं मेरे, मैं कहता हूँ। मैं जब उसके पास गया तो उस आदमी ने मुझे इतना दिलचस्प जवाब दिया कि मैं गुस्से के साथ साथ हंसने में मजबूर हो गया। मैं उसके पास गया, मैंने उससे कहा यार अल्लाह के बंदो, कुछ तो खौफ कर, बंदा मर गया है तो अब उसके लिए पैसे लेगा? तो कहने लगा यार जिसका बंदा मरता है और कुछ छोड़े बगैर मरता है ना, वो हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाने आता। अब्बा ने कुछ छोड़ा होगा तो ये आया ना भाई, तो 250 हमारा हक है। अब बोलिए। छोड़ो, मैं जानता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल में भी बड़ा दर्द होता है। सोल्यूशन के लिए वर्क कर लेते हैं। पता है क्या, मैं एक वैसे आपको जनरल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। जनरल ओपिनियन ये है कि ये मुल्क जो है अब ठीक किया जा सकता है, अभी नहीं। सोल्यूशन बताएं ना, सोल्यूशन बताएं, सोल्यूशन। प्रॉब्लम पता है हम लोगों को, प्रॉब्लम पता है, वी नो द प्रॉब्लम। अली साहब मुझे 1 मिनट दीजिए तो मैं आपको समझाऊं। 95% लोग खराब नहीं है, मान लीजिए। पता है क्यों? वो 95% लोग ड्रिवन हैं बाय 5% करप्ट पीपल, और वो मुआशरे के रुख को देखते हुए उस पर अमल कर रहे हैं। अभी कानून कह रहे हैं ना वो ठीक हो गए। नहीं, कानूनी अमलदारी कीजिए। सुनिए, अल्लाह के खौफ से या तो आदमी रुकता है गलत काम करने से, जब उससे नहीं रुकता तो फिर उसको दुनिया का कानून रोकता है। यहाँ दुनिया का कानून तो है ही नहीं। मैं बंदा कत्ल करके बाहर निकलता हूँ और मैं विक्ट्री का निशान बनाता हूँ तो किस बात पे फख्र करता हूँ कि मेरे घर की लौंडी है कानून? तो यार मैंने बंदा मार दिया, देखो क्या हो गया मेरा। इस कल्चर को प्रमोट देने के बाद आप चाहेंगे कि ठीक हो जाए चीज़ें। हमें, मैंने कहा ना, मिन हैसुल कौम ठीक होना पड़ेगा। मुझे हंसी आती है जब हमारे सियासतदान बैठ के ये बोलते हैं कि यार हम पुलिस को प्रेशराइज नहीं करते। भाईजान, मेरे चौकीदार को भी पुलिस वाला लेके आता ना उठा के। मेरे इख्तियार में जितनी ताकत है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे बंदे को छोड़ दिया जाए। तो मैं कैसे मान लूँ कि एक MP और MNA जो ना फ़ोन नहीं करता होगा, वो छोड़ दो यार, उनको अपना काम करने दो, जो तुम्हारा काम है तुम करो। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, आपने एक्चुअली डाइवर्ज हो गए एक्चुअल मौजू से। जो मौजू था, मैंने आपसे ये पूछा था कि जनाब आप ये बताएं कि प्राइवेट सेक्टर को अब अपना मस्बत किरदार किस तरह से अदा करना चाहिए, खुद एहतिसाबी को सामने रखते हुए अपने लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर रखने चाहिए, हुकूमत का हाथ बटाना चाहिए GDP ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और बैरूनी ममालिक से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। 2 चीज़ें इसमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए, एक तो छोटी इंडस्ट्री जो है ना, आपकी छोटी इंडस्ट्री से गारमेंट इंडस्ट्री आपकी है, गारमेंट इंडस्ट्री जो है ना सबसे ज़्यादा लेबर कंज्यूम करती है, ठीक है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा लेबर कंज्यूम करती है। बाकी जो बड़े प्लांट्स हैं, बड़ी मशीनरी हैं, उनमें सब कंप्यूटराइजेशन है और उसके अंदर लेबर कम से कम खपती है। छोटे यूनिट्स बनाने होंगे, उन छोटे यूनिट्स को बनाने के लिए आपको यूटिलिटी की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी उनके लिए, ताकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज बने, जिससे आपके ज़रिए मुबादला में इजाफा होगा। इसके लिए ट्रेड यूनियंस, इसके लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, इनको साथ बैठना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्रीज़ के लिए या एक्सपोर्ट प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रीज़ के लिए यूटिलिटी के निर्ख वो मुकर्रर करने पड़ेंगे जो इंटरनली उनको कम्पीट करने में मुश्किल पैदा नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो ऑल्टरनेटिव सोर्स पे आएँ, ऑल्टरनेटिव सोर्स लेने दें। देखिए, बदमाशी तो ये है कि आप जनरेटर लगा लीजिए अपने यहाँ, जनरेटर का डीजल आपको 2 लाख रुपये महीना कॉस्ट करेगा और 3 लाख का बिल भी आपको आएगा इलेक्ट्रिक का।
تو دو جگہ سے نہ مارے نا یار. ایک طرف تو یہ ہے, یہ آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں حکومت کی. نہیں اس بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن اسی طرح میں وہ بھی آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں لوگوں کی, بھائی اپنی پروڈکشن کاسٹ کو کم کرو, اگرچہ کہ گورنمنٹ کی طرف سپورٹ ملتی ہے, اور پھر ایمانداری سے ایکسپورٹ کیجئے. دیکھو آپ پولیٹکس میں پولیٹیشینز کا تو مذاق اڑاتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس نے اپنے سمدھی کو لگایا, اپنے داماد کو لگایا, اپنے فلاں کو لگایا, لیکن جو ایشوز یہ بھی تو ہیں نا یہاں پر, اس پہ بھی تو آپ بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب تلاش کریں. سر بات یہ دیکھیں, یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو ہم سب بول رہے ہیں, میری بات سنیے. ایسا ہے, مجھے لوگ اگر یہ اٹھا دیا جائے کہ صاحب بزنس مین سارے خراب, یا پولیٹیشین سارے خراب, یا بیوروکریٹ سارے خراب, سنیں, یا فوجی سارے. دیکھیں فوجی کون ہے, آپ کا بھائی بھنجا بھتیجا ہے کوئی, اس میں آرمی میں ہے تو اچھا, بیوروکریسی میں کوئی بھانجا بھتیجا پھوپھا خالو ماموں کوئی میرا آپ کا یہ نا ہیں, تو ہم ہی لوگ, میں کہتا رہا ہوں مناظ القوم خراب ہیں یار. اب بات ساری یہ ہے کہ اگر یہ آسمان سے اتر کے آئے ہیں سارے ڈپارٹمنٹ, یہ بیوروکریسی کا بدماشی, یہ چوری چکاری, یہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے جو چوری چکاری ان میں کام کرنے والے کہ آسمان سے اتر کے آئے ہیں. میرے پاس وقت بہت مختصر تھا آج, میں نے کوشش یہ کی کہ بہت سارے موضوعات کے ساتھ کور کر لوں. بے شک آپ کے جذبات کو میں سمجھ پا رہا ہوں, ساری چیزوں کے ساتھ اتفاق تو کر نہیں سکتا. مہمانوں کی بہت ساری آراء ایسی ہوتی ہیں جن پر بہت سارے جو ہیں وہ اختلافات اٹھتے ضرور ہیں, لیکن وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے ہیں. عبدالرحمان صاحب آپ کا شکریہ, ہمارے شو میں آپ تشریف لائے. ہمارے شو کا وقت ختم ہوا, چاہتا ہے ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.